تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ حج آیات 42 تا 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں۔ تفسیر یعنی کفار مکہ۔ قَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، تو ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود جھٹلا چکے ہیں۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ وَكُذِّبَ مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ان سب منکرین حق کو ہم نے پہلے مہلت دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا۔ تفسیر یعنی ان میں سے کسی قوم کو بھی نبی کی تکذیب کرتے ہی فوراً نہیں پکڑ لیا گیا تھا، بلکہ ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، اور گرفت اس وقت کی گئی تھی جب کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے تھے۔ اس طرح کفار مکہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت آنے میں جو دیر لگ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی کی تنبیہات محض خالی خولی دھمکیاں ہیں۔ در حقیقت یہ مہلت غور و فکر کے لیے ہے جو اللہ اپنے قاعدے کے مطابق ان کو دے رہا ہے، اور اس مہلت سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا ہے جو ان کے پیش روؤں کا ہو چکا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ تفسیر اصل میں لفظ نکیر استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم عقوبت یا کسی دوسرے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ دو معنی دیتا ہے، ایک یہ کہ کسی شخص کی بری روش پر ناخوشی کا اظہار کیا جائے، دوسرے یہ کہ اس کو ایسی سزا دی جائے جو اس کی حالت دگرگوں کر دے، اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے، کوئی دیکھے تو پہچان نہ سکے کہ یہ وہی شخص ہے۔ ان دونوں مفہومات کے لحاظ سے اس فقرے کا پورا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھ لو کہ ان کی اس روش پر جب میرا غضب بھڑکا تو پھر میں نے ان کی حالت کیسی دگرگوں کر دی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار۔ تفسیر عرب میں کنواں اور بستی قریب قریب کے ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ کسی قبیلے کی بستی کا نام لینا ہو تو کہتے ہیں کہ ماء بنی فلاں، یعنی فلاں قبیلے کا کنواں۔ ایک عرب کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ کنواں بیکار پڑا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا یہ مطلب آئے گا کہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں۔ قصر مشید، اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں۔ لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے سمجھنے والے۔ او آذان یسمعون بہا، اور ان کے کان سننے والے ہوتے۔ فإنہا لا تعمی الابصار، حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ تفسیر خیال رہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ یہاں خواہ مخواہ ذہن اس سوال میں الجھ نہ جائے کہ سینے والا دل کب سوچتا ہے۔ ادبی زبان میں احساسات، جذبات، خیالات بلکہ قریب قریب تمام ہی افعال دماغ سینے اور دل ہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کسی چیز کے یاد ہونے کو بھی یوں کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے۔